أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرماتا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی کے جانب سے یہ دھمکی ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو، میں تجھے جس چیز کے بارے میں حکم دے رہا ہوں وہ میرے ساتھ کرو، ورنہ میں تمہیں جیل میں بھیج دوں گی اور تو ذلیل و رسوا ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ جیل میں کیا بھیجتی؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دل میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے جیل میں ہی بھیج دے، اس گھر سے کہیں زیادہ میں صرف جیل میں رہوں گا۔ اور یہ مومن کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بندوق نکالے، پستول نکالے اور تلوار نکالے، لاٹھی ڈنڈے نکالے، بلکہ دعا سے ہی انسان گھائل کر سکتا ہے۔ یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے پروردگار عالم، جس بات کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے قید خانے میں بھیج دیا جائے، جیل میں بھیج دیا جائے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر تو نے ان عورتوں کی چال سے مجھے نہ بچایا فَأَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ اگر اس عورت کی گناہ سے مجھے نہیں بچایا تو اے اللہ میں اس عورت کے گناہ میں شامل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انسان کتنا کنٹرول کرے، جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کی عورت انہیں بہلا رہی ہے، پھسلا رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ ایک دن کی بات نہیں تھی، روزمرہ اسی گھر میں رہنا ہے، اسی گناہ کے بارے میں اس سے بچنا۔ حضرت یوسف کے بس کی بات اب نہ رہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر ڈالی، پروردگار عالم مجھے جیل میں بھیج دیا جائے ورنہ میں بھی ان کے ساتھ گناہ میں شامل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں میں سے شامل ہوں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ میں، سچائی کے ارادے کے ساتھ میں، تو اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول فرمائی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور اس عورت کی چنگل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ اللہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے سنا، ان تمام معاملات کو جانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل میں بھیجا۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَرْجُمُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، عزیز مصر اس عورت کا، زلیخا کا جو شوہر تھا، ثُمَّ بَدَا لَهُم، تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد انہیں یہ مصلحت معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید کر دیا جائے۔ حالانکہ جیل اس کو ہوتی ہے جو مجرم ہوتا ہے، حضرت یوسف تو مجرم نہیں تھے، اس کے باوجود انہیں جیل کیسے بھیجا جائے؟ تو عزیز مصر نے یہ سوچا کہ یوسف کو جیل میں بھیجیں گے تاکہ میری بیوی جو ہے وہ گناہ سے بچ سکے، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا علم عزیز مصر کو ہو چلا تھا۔ وہ تمام نشانیاں جو انہوں نے جوتا پھٹنے کا یہ سارا معاملہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کو علم ہو چکا تھا کہ یوسف پاک ہے، غلطی میری بیوی کے اندر ہے، اس لیے اس گناہ سے بچنے کے لیے اور اپنے گھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی طرف بھیج دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو اکیلے نہیں گئے بلکہ ان کے ساتھ دو نوجوان اور بھی مجرم تھے، ساتھ ساتھ وہ بھی قید خانے میں داخل ہو گئے، اکیلے نہیں تھے، یعنی دو نوجوان اس درباری کے اور تھے
جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کسی اور معاملے میں پکڑے گئے ہوں گے، گرفتاری ہوئی ہوگی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہو گئے۔ قال احدهما انی ارانی آصر خمرا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان جو داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ جبکہ دوسرا جو جیل میں گیا اس نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی ہے، تاکل الطیر منہ، اسے پرندہ آ کر کے کھا رہا ہے۔ نبئنا بتاویل، میرے اس خواب کی تم تعبیر بتاؤ۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں نوجوان کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کرتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، اس نے یہ بھی کہا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ محسنین ہیں، آپ بھلائی کرنے والے ہیں، ذرا ہم دونوں کے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ ان میں سے ایک شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرا اپنے سر کے اوپر روٹی رکھے ہوا ہے اور اسے پرندہ آ کر کے کھا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو جیل میں کھانا دیا جاتا ہے اس کھانے کو پہنچنے سے پہلے میں تمہاری خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ جیل میں جو قیدی کو کھانا دیا جاتا ہے، اے دونوں نوجوان سنو، تمہیں جیل میں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کھانے کو ملنے سے پہلے، اس کھانے کو تم تک پہنچنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ بھی یاد رکھو یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھلا رکھا ہے۔ یہ کوئی نجومی اور کاہن کا علم نہیں ہے کہ میں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے، ایسی بات نہیں۔ میں جو تمہاری خواب کی تعبیر بتلاؤں گا وہ صحیح اور 100% صحیح ثابت ہوگا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اللہ نے جو مجھے الہام کیا ہے، اللہ نے جو مجھے سکھایا وہی میں علم دوں گا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے انی ترکت باللہ، میں نے ان تمام دین کو چھوڑ دیا ہے، ان تمام دین کو میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا، اس قوم کے دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور آخرت کے بھی منکر ہے، آخرت کے بھی انکار کرنے والے، ایسے مذہب کو میں فالو نہیں کرتا، میں تو اتباع کرتا ہوں واتبعت ملت آبائی، میں تو اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کرتا ہوں۔ دیکھو یہ باپ دادا کا دین، حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا نیک تھے، اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کریں۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں حوالہ دیا کہ ان کے باپ اور دادا یہ سب پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور اللہ نے آگے ذکر بھی کیا واتبعت ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کے ملت کی اتباع کروں گا، جو ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، انہوں نے نام بھی لیا تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہاں سے دعوت شروع ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ دیکھو ہر پیغمبر کی دعوت پہلی توحید کی دعوت ہوتی ہے، یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم سب کے لیے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، وہی اللہ ہے جو ہم پر بھی فضل کیا ہے اور تمام لوگوں پر بھی اللہ نے فضل کیا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر بھی فضل کیا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں سب پہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ رب العالمین کے اس فضل پہ، اللہ کے اس انعام پہ اور اللہ رب العالمین کے اس بخشش پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا تمہارے لیے کئی معبود زیادہ بہتر ہے یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست طاقتور ہے؟
دیکھو توحید کی دعوت کیسے ہوتی ہے۔ جیل میں بھی رہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اسے کیا پتہ لگتا ہے؟ اپنے ساتھیوں کو بھی علم سکھانا ہے، انہیں توحید کی دعوت دینا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہو، احباب ہو جو گمراہ ہے، جو شرک کر رہا ہے، ایسے میں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انہیں توحید پر لائے، انہیں توحید کی دعوت دیں، ورنہ آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں۔ ایسے لوگوں سے آپ تعلق نہ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کسی سے دوستی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اللہ ہی کے لیے دشمنی ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت پہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور نافرمانی کی وجہ سے دونوں ایک جگہ سے جدا ہو گئے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا کر کے بھی توحید کی دعوت دے اور لوگوں کو کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ، کئی خدا زیادہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست طاقت والا ہے؟ یہ توحید کی پہلی دعوت تھی۔ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً، اور انہوں نے دلیل بھی دیا۔ دیکھو کبھی بھی دعوت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک ترک نہیں دو گے، دلیل نہیں دو گے، سامنے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دلیل پیش کی، کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو وہ سب صرف نام ہے، نام ہے۔ سَمَّيْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، اس نام کو تمہارے باپ نے رکھا ہے، تم نے اس نام کو رکھا ہے۔ جیسے اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، چاہے وہ کرشن ہو، فلانے ہو، فلانے ہو، فلانے بابا ہو، فلانے پیر ہو، داتا گنج ہو، شاہ گنج ہو، غوث ہو، کوئی بھی ہو، یہ نام اللہ نے رکھا ہے؟ نہیں، یہ نام تم نے رکھا ہے، تمہارے باپ دادوں نے یہ نام رکھا ہے۔ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کیا۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے میرے قید کے ساتھیوں، حکم تو جب بھی چلے گا اللہ ہی کا چلے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اور یاد رکھو وہ اللہ حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذلك الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ توحید کا دین ہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان قریب باتوں پر عمل کرنے